بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. شوق و محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے واجب الاحترام علماء کرام، نہایت ہی محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے دوسرے سپارے سے آیت مبارکہ، صحیح بخاری سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں ایک اہم موضوع علماء تو سمجھ گئے ہیں، آیات سنتے ہی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہوں اس پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب نے میری طرف 2 منٹ توجہ رکھنا ہے. میری طرف توجہ رکھیں، آنے جانے والوں کو آنے جانے دیں، میری طرف توجہ رکھیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، آج ہمارے ہاں ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جن مسائل پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، لیکن ان مسائل کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور جن مسائل کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے ان مسائل پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں بعض مسائل ایسے تو ہیں جن کا تعلق اولا اور غیر اولا سے ہے، جن کا مسئلہ افضل اور غیر افضل سے ہے. ان مسائل پر تو بڑی بحث کی جاتی ہے، ان مسائل پر تو بڑا حکم لگایا جاتا ہے، لیکن جو مسائل دوسرے قسم کے، جو خالص حلال اور حرام کے مسائل ہیں، ان مسائل کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، ان مسائل پر گفتگو نہیں کی جاتی، ان مسائل پر بخاری کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. بخاری کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، تمام احادیث کا انکار کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، یہ صحیح بخاری ہے، آپ اس کو اٹھائیں، اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں سے ایک مسئلہ رفع الیدین کا ہے. نماز میں جو رفع الیدین کرنے کی احادیث ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کرام سے مروی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نماز کا صحابہ نے نقشہ کھینچا، ان میں رفع الیدین کا تذکرہ ہمیں اسی صحیح بخاری میں ملتا ہے. پھر اسی صحیح بخاری میں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت 6 سندوں کے ساتھ، یعنی 6 روایتیں اسی بخاری میں بغیر رفع الیدین کی نماز بھی اسی بخاری میں موجود ہیں. سمجھ میں یہ آیا؟ اگر کوئی کر لے جیسے شوافع کر رہے ہیں، اور اگر کوئی نہ کرے جیسے حنفی اور مالکی نہیں کرتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کو زیر بحث لایا جاتا. زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو ائمہ مجتہدین نے افضل اور غیر افضل کا عنوان دیا ہے. بھئی یہ کر لے زیادہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں نہ کر لے زیادہ افضل ہے. بس اتنا سا مسئلہ تھا، لیکن اس مسئلے کو ہمارے ہاں پاک و ہند میں مسئلہ کشمیر بنا دیا گیا. اسی کتاب کو اٹھائیں، اسی کتاب میں 3 طلاق کا باب امام بخاری علیہ رحمت نے باندھا ہے. اب آئیں آگے چلیں. یہ مسئلہ خالص حلال اور حرام کا ہے. اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آج کا غیر مقلد تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ امام بخاری اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، احادیث اس کا ساتھ نہیں دیتی، آپ علیہ السلام کی زندگی ان کا ساتھ نہیں دیتی. آئیے آگے چلیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کی روشنی میں مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ جمہور اہل سنت والجماعت کا نظریہ، تمام ائمہ مجتہدین کا نظریہ، تمام فقہی مذاہب، پھر اوپر چلے چلیں تمام صحابہ کرام کا مسئلہ. قرآن و سنت کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو ایک جملے سے یا کئی کلمات سے ایک مجلس میں
تین طلاقیں دے دیتا ہے، ایک جملے سے دے یا تین جملوں سے دے، یعنی انت طالقن 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 تین کلمات سے ادا کرے تو بھی، یا ایک ہی جملے سے انت طالقن ثلاثن تجھے تین طلاق ہے، اگر کوئی اپنی منکوحہ کو یہ طلاقیں دیتا ہے تو شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں، کتاب و سنت کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے معنی اور مفہوم کیا نکلتا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمت نے اسی آیت سے آپ نے امام بخاری نے اپنی صحیح میں استدلال کرتے ہوئے باقاعدہ باب باندھا، باب من اجاز طلاق الثلاثی، پھر اس کے بعد آپ مختلف وہ روایات لائے جس سے تین طلاقوں کے نفاذ پر مستقل دلیلیں موجود ہیں، آپ وہ احادیث مبارکہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ آگے چلیں، دوسرے مفسر قرآن ہے امام ابو بکر احمد الرازی الجساس، آپ کی 307 میں وفات ہے، آپ نے احکام القرآن میں اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا یہ آیت دلالت کرتی ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہے تو تین کے تین نافذ ہو جاتی ہیں، بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب آگے چلیں، اس آیت سے امام بخاری نے میں استدلال کیا، استدلال کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی منکوحہ کو تین طلاقیں دے دی ہیں، اب تین طلاقیں دینے کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حلال نہیں رہ سکتی یہاں تک کہ اس کی متعلقہ دوسری جگہ نکاح نہ کر لے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت، اسی آیت کے اختتام پہ تیسری طلاق کا تذکرہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت سے سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ استدلال کرتے ہیں، آپ فرماتے ان طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کے بعد حکم یہ ہے، اس کے بعد یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حتى تنكح زوجا غيره، یہاں تک کہ دوسری جگہ نکاح نہ کر لے، دوسری جگہ شادی نہ کر لے۔ اسی آیت سے محمد بن ادریس الشافعی، جن کو ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، امام شافعی نے بھی اسی آیت سے ایسا ہی استدلال فرمایا کہ تین طلاق دینے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا اب واپس نہیں، یہاں تک کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوسری جگہ نکاح نہ کر لے۔ آیات صاف ہیں، واضح ہیں، ذو معنی نہیں ہیں، کوئی مطلب نہیں نکل سکتا، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ صراحتاً آیت میں تنکح کا لفظ بھی ہے، زوجن کا لفظ بھی ہے، غیرن کا لفظ بھی ہے، فلا تحل لہ کا بھی لفظ موجود ہے۔ اتنی آیت واضح صراحت کے بعد ائمہ مفسرین، ائمہ محدثین کے استدلال کے بعد یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، تین طلاق دینے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ ادھر میری طرف توجہ رکھیں میرے بھائی، اب آگے چلیں۔ امام بخاری علیہ رحمت نے جو باب باندھے اس میں جو روایات لائے، میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک واقعہ آیا، ایک سائلہ خاتون آئی اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پہلے خاوند سے طلاق ہو گئی تھی، اس طلاق کے بعد میں نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد فطلقہ، اس نے بھی مجھے طلاق دے دی ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے سوال ہے اتحل للاولی، کیا میں پہلے خاوند کے لیے حلال ہوں؟ نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا لا، نہیں، حتی یذوق اصیلتها کما ذاق الاول، یہاں تک کہ ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو جائیں۔ آپ صرف نکاح کافی نہیں ہے، نکاح ہوا سمجھ میں آ گیا، لیکن نکاح سے نہیں، جب تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوں گے، جیسے پہلے خاوند کے ساتھ تھے اسی طرح تعلق قائم ہوگا، اس کے بعد آپ پہلے خاوند سے عدت گزارنے کے بعد دوبارہ آپ نکاح کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آگے چلیں، میں روایات پڑھتا چلا جاؤں لیکن وقت بھی کم ہے، کتنی روایات آپ کی خدمت میں رکھی جائیں۔ اسی بخاری کو اٹھائیں، اسی باب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ بھی ہے، جو آپ نے لعان والا واقعہ پڑھا سنا ہے۔ اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ساتھ دے دیں۔ تو آگے صحیح سنن ابی داود میں روایت آتی ہے، کمپلیٹ روایت، فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کی تین طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ تو مسئلہ سمجھ میں کیا آیا تھا؟ اب دیکھیں، یہ جو حضرت عمر کی تین طلاقیں تھیں، فانفذہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ یہ سنن ابی داود میں جب روایت کمپلیٹ ہوئی، اس پر
ائمہ محدثین نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آج کے غیر مقلد ناصر الدین البانی نے، ان تمام نے کہا یہ روایت صحیح ہے، اس سے استدلال بالکل ٹھیک ہے۔ جب ائمہ محدثین کی تصحیح بھی آ گئی ہے، پھر نہ ماننا یہ کون سی ضد ہے؟ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو دو روایتیں صحیح بخاری سے، کمپلیٹ ابو داود سے، اور ائمہ مفسرین ائمہ محدثین کے استدلالات، اتنی روایات آنے کے بعد اگر کوئی اس مسئلے کا انکار کر دے اور اس کو نعوذ باللہ گالیاں دے، اس مسئلے پر حنفیوں کو تانا دے، مجھے بتائیں وہ حدیث کا خدمت کرنے والا ہے یا حدیث سے دشمنی رکھنے والا ہے؟ بولیں بھائی، اب آپ نے بھی تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے نا، حدیث کا خدمت کرنے والا یا حدیث سے دشمنی رکھنے والا؟ اب آپ ان سے پوچھیں، یہ دیکھیں یہ بات سمجھ لیں، اب آپ ان سے پوچھیں، جب آپ کہیں جائیں نا، آپ کو کہیں گے کہ بھائی اس بخاری میں رفع دین آیا ہے، حنفی اور رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہنا بھائی اسی بخاری میں بغیر رفع دین کی نماز بھی آئی ہے، آپ رفع دین چھوڑتے کیوں نہیں؟ پہلی بات۔ دوسرا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ اولا غیر اولا کا ہے، افضل غیر افضل کا ہے، جبکہ اسی بخاری میں حلال حرام کا تعلق والا مسئلہ، باب من اجاز طلاق الثلاثی، باب بننے کے بعد 3 طلاقوں کا تذکرہ، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، اب تم اس مسئلے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ افضل غیر افضل، افضل پر تو بحث ہے، حلال اور حرام پر کیوں نہیں بحث؟ سوال کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے بھائی سوال، صرف جذباتی خطابت نہ، کچھ تھوڑی سی بات بھی سیکھ کے چلے جائیں، تاکہ اگر کوئی آپ کو بخاری کا ریفرنس دے آپ اس کو بولیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی ہے، لیکن جو مسئلہ حلال اور حرام کا ہے اس مسئلے پر بخاری کا انکار کیوں کرتے ہو؟ پوچھیں گے آپ ان سے؟ پوچھیں گے نا انشاءاللہ؟ پوچھنا ہے آپ نے۔ جب آپ کو بخاری کا کوئی غیر مقلد حوالہ دے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی جب آپ اپنی نسبت حدیث کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، پھر آپ کو بخاری کو پوری طرح ماننا اور حدیث کی خدمت کرنا، ہر حدیث کو ماننا اور امت سے کٹنا، ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہ آیات، وہ احادیث مبارکہ جن سے امت نے استدلال کیا اس کو ماننا پڑے گا۔ آئیے آگے آخری بات کر کے، آخری دلیل دے کر میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں امام ابو بکر احمد الرازی الجساس، آپ نے اپنی احکام القرآن جلد 1 میں 527 صفحہ ہے، آپ فرماتے ہیں فالقرآن والکتاب والسنت واجماع السلف توجب ایقاع الثلاث معا۔ اب آپ نے نتیجہ اور نچوڑ نکالا، فرماتے ہیں کتاب کا یعنی کلام کا فیصلہ، قرآن و سنت کا فیصلہ، اجماع امت کا فیصلہ، یہ تینوں چیزیں یہ بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ تینوں اگٹھی نافذ ہو جاتی ہیں۔ اجماع امت بھی یہ ہے، کتاب بھی یہ ہے، سنت رسول بھی ہے۔ اب اگر کوئی کتاب کا انکار کرے تو بھی گمراہ ہے، کوئی سنت کا انکار کرے تو بھی گمراہ ہے، کوئی اجماع امت کا انکار کرے تو بھی گمراہ ہے۔ گمراہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بولیں بھائی، گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ مسئلہ کس کا ہے؟ جب آپ نے دیکھا اجماع کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 نافذ ہوتی ہیں، ہمارے یہ دوست کہتے ہیں 3 طلاقیں دو یا 100 دو، وہ 1 طلاق رجی کا حکم ہے۔ کتنی طلاق کا حکم ہے؟ ایک۔ کتنی طلاق کا بھائی؟ مسئلہ بھی سمجھ لیں، آپ کے دلائل چلیں گے، مسئلہ ہی نہیں پتہ۔ 3 طلاقیں دے دیں تو ہمارے یہ دوست کہتے ہیں 1 واقع ہوتی ہے۔ اب سننا، یہ دوسرا مذہب کس کا ہے؟ روافظ کا۔ کس کا ہے؟ روافظ کا، شیعہ حضرات کا۔ تیسرا یہ مذہب کس کا ہے؟ مرزائیوں کا۔ کس کا ہے؟ مرزائیوں کا ہے۔ میرے بھائی تو بات تو حدیث کی کر رہا ہے، بات تو اپنے آپ کو اہل حدیث کا کہہ رہا ہے، لیکن تو دیکھ تو صحیح تو کہاں جا کے کھڑا ہے، کن کے ساتھ جا کے کھڑا ہے۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لے، کہاں جا کے کن دشمنوں کی صف میں کھڑا ہے، امت سے کٹ گیا ہے۔ اللہ تجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عجیب سی پوسٹ تھی، اس کے کچھ اشعار تھے، 2 جملے آپ اس کے سنیں، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، وہ کہتا ہے احمد کے دشمن احمدی بن گئے۔ مولانا، احمد کے دشمن احمدی بن گئے، اسلاف کے دشمن سلفی بن گئے، اسلاف کے دشمن سلفی بن گئے۔ ستم در ستم دیکھے مسلمان، ستم در ستم دیکھے مسلمان، حدیث کے منکر اہل حدیث بن گئے۔ وآخر دعوانا